بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اذکار و وظائف اطمینان قلب، تسکین روح کا باعث اور عرضی و سماوی آفات سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان و سکون پاتے ہیں، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دل چین و سکون پاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اس کے لیے معیشت تنگ اور نہایت پر مشقت ہوگی۔ یعنی اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرنے والے پر دنیا میں غم اور مصائب و آلام کے پہاڑ تو ٹوٹتے ہی ہیں، قبر، حشر اور آخرت میں بھی یہ لوگ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اذکار و وظائف قرب الہی، اجر و ثواب اور درجات عالیہ کے حصول کا سبب ہیں، اور ان سے غفلت و کوتاہی حسرت کا باعث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے بہترین ہے، تمہارے مالک کے نزدیک پسندیدہ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس بات سے بھی بہتر کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو اور ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تو وہ ایسے ہیں کہ جیسے کسی مردار گدے پر سے اٹھے ہوں، اور آخرت میں یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ دین اسلام میں ذکر و اذکار اور دعا کی بے حد اہمیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاذکرونی اذکرکم، بس میرا ذکر کرو، میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ نیز فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا، بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں تو وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہذا مجھ سے ہی دعا مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، یعنی اللہ سے دعا مانگ، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے ہی ہر حاجت مانگے، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے۔ نیز دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 107 اور سورہ نمل آیت نمبر 62۔ ان آیات مبارکہ احادیث صحیحہ اور دیگر دلائل سے کئی مسائل ثابت ہوئے ہیں۔ مثلاً صرف اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا نہ مانگنے والے متکبر ہیں، اور یہ لوگ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ غیر اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں بلکہ حرام اور شرک ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، ہر دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور کثرت سے ذکر و اذکار مسنونہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔